अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो चलिए मैं सबसे पहले आज का रनडाउन आपको बता दूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इमरान खान की बहुत ज़्यादा सख्ती आने वाली है। इमरान खान के ऊपर 3 केसेस साबित हो चुके हैं तकरीबन, और उनके अंदर इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को सज़ा होने वाली है। वो तीनों केसेस कौन से हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी, और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए खबर मानिका और बुशरा बीबी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। वो क्या करने जा रहे हैं, कौन सी बड़ी साजिश इमरान खान के खिलाफ करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का भट्टा बिठाने जा रहे हैं, और इसके अलावा 7 ऐसे लोग हैं जो इमरान खान की, जैसे कहते हैं ना कि सारी जिंदगी के सियासी करियर के ऊपर जो है वो दाग लगाने वाले हैं। ये तमाम लोग कौन हैं और क्या करने जा रहे हैं और कौन सा खतरनाक प्लान है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर किसी का ताल्लुक पीटीआई से हो और वो कुफरिया बातें नाउजुबिल्लाह ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। इमरान खान के एक बेस्ट फ्रेंड हैं जो इमरान खान के साथ साए की तरह रहते हैं, उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है। आज मैं वीडियो सबूत की सूरत में वो आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले कि मैं आपके साथ जो अंदर की खबरें हैं वो शेयर करूं, उससे पहले मैं आज आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले तो मैं आपको फवाद चौधरी की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। अदालत में पेशी के वक्त उनके हाथ पे जब हथकड़ी लगी हुई थी, और आपको याद है कि उनके मुंह पे कपड़ा डाल के उनको पेश किया गया था, तो हथकड़ी के बाद वो बहुत ही परेशान दिखाई दिए, और जिस तरह से वो बैठे हुए हैं और उनकी जो मिसेज हैं वो पास बैठकर उनको दिलासा दे रही हैं, और ऐसा तस्वीर से एक तासुर मिलता है कि वो दिलासा उनके लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि उनको अपना एक वो जिसे कहते हैं ना ताबनाक फ्यूचर वो नज़र आ रहा है, मतलब तारीक फ्यूचर उनको नज़र आ रहा है। और फवाद चौधरी की छुट्टी जो है वो तब तक नहीं होने वाली है जब तक कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और अपनी समत का तयन नहीं करते, जैसा कि फिरदौस आशिक इकबाल ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि महज एक पार्टी के हवाले से आपने आकर बयान दे दिया कि मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद अचानक से जो है आप मुकर गए और आप निकल गए और आप दोबारा से वो पुरानी चीज़ों के साथ अलायंस करना शुरू हो गए। अच्छा, दूसरी तस्वीर जो मैंने आपको दिखानी है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, लेकिन इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है। ये इस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि अडयाला जेल में खान साहब ने कैदियों से रपटे खा लिए। रपटे मतलब थप्पड़। तो क्या खान साहब का वहां पर अडयाला के अंदर कोई लोगों के साथ हाथापाई हुई है या नहीं हुई है, इस खबर के पीछे मैं अभी तक लगी हुई हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये खबर आई है तो मैं इसके बारे में आपसे बात कर लूँ। तो जैसे ही इस खबर के बारे में मुझे कंफर्मेशन होती है, इसकी तफसीलात मुझे पता चलती हैं, तो अगले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। अब जनाब शुरू कर लेते हैं अंदर की खबरें। तो जो अंदर की खबरें हैं वो मैं आपके सामने अब रखने जा रही हूँ। खबर यह है कि असद कैसर जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, फवाद चौधरी जो कि इस वक्त जेल के अंदर हैं, और बुशरा बीबी जो इस वक्त जेल के बाहर हैं, इमरान खान के दिल के थोड़े से अंदर हैं, वो जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोच रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तीनों अफराद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इकट्ठे करेंगे, अलग अलग करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अंदर की खबर है जरा वो सुनिए। बताया ये जा रहा है कि जो परवेज इलाही हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं, ये काफ़ी लंबे अरसे से जो है जेल के अंदर हैं। तो बताया जा रहा है कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान कर सकते हैं या फिर सियासत छोड़ने का ऐलान करेंगे। इन 2 ऐलानात के अलावा जाहिर बात है वो तीसरा ऐलान कर नहीं सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की बस हो चुकी है। इससे पहले भी परवेज इलाही जो हैं वो तकरीबन टूट चुके हैं, लेकिन वो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किस तरफ को जाना है। अब बताया ये जा रहा है कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो किसी भी वक्त आप लोगों के सामने आएंगे और सियासत छोड़ने का या तो ऐलान करेंगे, हो सकता है अगर वो सियासत ना छोड़ें तो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का इंदिया दें। लेकिन जो अंदर की खबर है वो ये है कि जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से लोग जो हैं इस वक्त बड़े परेशान हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि बुशरा बीबी अंदर से तो इमरान खान का साथ छोड़ चुकी हैं, लेकिन बज़ाहिर अब अपनी फेस सेविंग के लिए वो क्या करेंगी। तो बुशरा बीबी और खावर मानिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने दोबारा से रजू कर लिया है मुबैना तौर पे खावर मानिका के साथ, और मुबैना तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि बुशरा बीबी और खावर मानिका आने वाले 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको नजर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए।
اور کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ اعلان کریں گے کہ جناب ہمارا جو ہے عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جتنی بھی کرپشن کی عمران خان نے خود کی، حالانکہ عمران خان کے ساتھ ہر قدم پر جو انسٹرکشنز فالو کیے ہیں خان صاحب نے وہ بشرا بی بی کی ہیں. اب میں آپ کے سامنے پوری خبر تفصیل کے ساتھ رکھنے لگی ہوں اور ذرا غور سے سنیے گا، اس میں اور بھی ایسے نام ہے کہ سن کے آپ کے دل دہل جائیں گے. تو خبر کچھ یوں ہے کہ فواد چودھری اور اسد کیسر کی گرفتاری سے ملک میں جو خاص صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات سے ہے. بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو 3 کیسز میں سزا ہو جائے گی، یعنی کہ الیکشن ہونے سے پہلے عمران خان کو 3 کیسز میں سزا ہو جائے گی. فواد چودھری اور اسد کیسر جو ہیں وہ فاروق حبیب کی طرح پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کلیئر اور خطرناک قسم کی پریس کانفرنس کریں گے، جس سے عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ مزید مضبوط ہو جائیں گے. پہلے سے آپ کو خبر دیتی ہے. بشرا بی بی اور خاور مانیکا جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور عمران خان کے تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ ٹھونکیں گے. ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑے بڑے صحافی حضرات بھی اس چیز کے دعوے کر رہے ہیں. جاوید چودھری نے بھی ابھی یہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق صرف اسد کیسر اور فواد چودھری ہی نہیں بلکہ 7 مزید اور لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب کے بہت ہی قریبی مانے جاتے ہیں، ان کی بھی دھماکے دار پریس کانفرنس جو ہے وہ آنے والی ہے. یا پھر کسی بھی پروگرام میں وہ انٹرویو دے دیں گے، اگر وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو انٹرویو دے دیں گے. اور آئندہ چند روز میں متوقع ہے اس وقت جیل کے اندر جو پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی ہیں ان کی طرف سے اب بھی کسی دن جو ہے وہ سیاست کے تائب ہو کر وہ گھر بیٹھنے کا اعلان کر سکتے ہیں یا پھر کسی دوسری پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے. بشرا بی بی اور خاور مانیکا جو ہیں پریس کانفرنس کر کے عمران خان کے بارے میں بہت ہی غلیظ قسم کے الزامات لگائیں گے. ملک بھر میں ہونے والی جو عام انتخابات ہیں اس سے پہلے ہی عمران خان کو 3 کیسز میں یقینی طور پہ سزا سنا دی جائے گی. غیر شرعی نکاح جو خان صاحب نے کیا ہوا ہے بشرا بی بی کے ساتھ اور 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوگا. یعنی کہ جن 3 کیسز میں خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی اس میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ شور شارٹ ہے ان کے اوپر ثابت شدہ ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے غیر شرعی نکاح کیا، یہ بھی سب کو پتا ہے کہ کس ڈیٹ کو انہوں نے، بلکہ خاور مانیکا کی تو یہ اب سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جس دن انہوں نے بشرا بی بی کو طلاق دی تھی اسی دن بشرا بی بی نے عمران خان سے شادی کر لی تھی، عدت پوری نہیں کی تھی. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی کو بھی سزا ملے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں گی تو وہ بچ جائیں گی بلکہ ان کو سزا ملے گی. اور جن لوگوں کو لگتا تھا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے جو ہے فیوریبل حالات بن رہے ہیں تو وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں. ساتھ میں امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ فواد چودھری اور اسد کیسر کے اوپر جو اس وقت تک FIRs درج ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فواد چودھری کے اوپر محض ایک 50 لاکھ کا مقدمہ ڈالا گیا ہے، اسی طرح اسد کیسر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا مقدمہ ڈالا گیا ہے. ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات نہیں ڈالے گئے. یقیناً آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ سب کو 9 مئی کے مقدمات میں پکڑا جا رہا ہے تو ان کے اوپر دوسرے کیسز کیوں ڈالے گئے ہیں. تو یہ چھوٹے کیسز ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر 9 مئی کے کیس میں ان کو پکڑا جاتا تو پھر ان کو معافی نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ اگر ان کو معافی مل جاتی تو پھر باقی سب کو بھی ملتی جنہوں نے 9 مئی کو توڑ پھوڑ کی تھی. اور کیونکہ انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کرنی ہے، عمران خان کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوکنا ہے، تو اس کے بعد ان کو معافی مل جانی ہے. جب یہ اعلان کریں گے کہ ہم کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں یا ہم ہمیشہ کے لیے سیاست کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کے بعد تو ان کو معافی مل جائے گی. لیکن اگر 9 مئی کے کیس میں ان کو معافی دی جائے گی تو پھر باقیوں کو بھی معافی دینی پڑے گی. دیٹس وائی ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ دوسری نوعیت کے بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی والی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ٹاؤٹ تھے فواد چودھری، اور عمران خان کا مشکل ترین وقت میں ساتھ دینے والے بھی تھے فواد چودھری. فواد چودھری کے بھائی ہی دراصل عمران خان کا کیس لڑے تھے، بعد میں عمران خان نے ان کے بھائی کو ہٹا دیا تھا. اب جو فواد چودھری ہیں انہوں نے بظاہر تو استحکام پاکستان پارٹی کے اندر جو ہے وہ جانے کی بات کی تھی، لیکن خود استحکام پاکستان پارٹی کے جو لوگ تھے وہ کنفیوز تھے، کیونکہ دل سے فواد چودھری ان کے ساتھ تھے نہیں، اور فواد چودھری جو تھے وہ بڑی کنفیوژن کا شکار تھے، اور اس کی وجہ سے استحکام پاکستان پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی فواد چودھری کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. تو وہ سب لوگ جن کو لگتا تھا کہ فواد چودھری جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے 2 مرتبہ گرفتار ہونے کے بعد وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. مگر فواد چودھری جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے کسی بھی جلسے جلوس کو جوائن نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جہانگیر ترین نے ان کو کہا کہ جہلم کے اندر جو ہے وہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جلسہ کروائیں، جس پہ کہ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا، یعنی کہ انہوں نے وہ جلسہ نہیں کروایا، جس کی وجہ سے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ فواد چودھری سے شدید متنفر ہوئی. اسد کیسر کے قصور کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ اسد کیسر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینا شروع کیا اور وہ پارٹی میں آئے تھے PTI کے اندر، تو وہ انتہائی غریب تھے، لیکن اب ان کے پاس 35 کروڑ روپے کے مالیت کے گھر ہیں، ان کے پاس اربوں کی جائیدادیں بن چکی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھ کر
پتہ نہیں خان صاحب کے کہنے پر یا کس کے کہنے پر مولانا فضل الرحمان سے جا کر میٹنگز کر رہے تھے اور پیغامات جو ہیں وہ دے رہے تھے عمران خان کا، جس کی وجہ سے ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کے پھر آپ کو کانسیکوینسز جو ہیں وہ بیئر کرنے پڑیں گے، جو کہ آج کل وہ جیل کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ فواد چودھری اور اسد کیسر یہ دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے دوسرا راستہ بھی یعنی آن کر کے رکھا ہوا تھا، یعنی ان کو پتا تھا کہ جب عمران خان گرداب سے نکل جائیں گے تو اس وقت یہ واپس جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی سخت بیان دینے سے گریزاں تھے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب جو وہ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک فواد چودھری اور اسد کیسر جو ہیں وہ فاروق حبیب کی طرح خطرناک قسم کی پریس کانفرنس نہیں کرتے اور عمران خان کے بارے میں تمام کچا چٹھا نہیں کھولتے، تب تک ان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کل ملا کے ساری بات کا جو آپ خلاصہ ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کر گئے تو شاید وہ عمران خان کو اتنا ڈیمیج نہ کر پائیں جتنا کہ بشرا بی بی اور خاور مانیکا کی آنے والی پریس کانفرنس ان کو کر سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور اندر کی خبر کی طرف۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اے آر وائی کے جو اینکر پرسن ہیں یا تھے تجزیہ نگار چودھری غلام حسین، چودھری غلام حسین جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ اے آر وائی نے ان کو نوکری سے نکال دیا۔ پھر اچانک سے آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن کے اندر انہوں نے ری جوائن کر لیا۔ اس کے پیچھے کی اندر کی کہانی کیا ہے؟ اندر کی کہانی یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ جو چودھری غلام حسین ہے وہ پچھلی والی اسٹیبلشمنٹ کے اچھے خاصے ٹاؤٹ رہے ہیں۔ تو اب جب یہ بات ہوئی کہ ان کو اے آر وائی سے نکالا گیا کیونکہ وہ اب اپنی منمانیاں کر رہے تھے، من مرضیاں کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے پروگرام میں ایک دن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب ان کے پاس نہ کوئی چڑیا ہے نہ کوئی فاختہ ہے جو ان کو خبر لا کر دے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی صحافی نہیں ہے، نہ ہی یہ ویل کوالیفائڈ ہے، بلکہ یہ کباڑیے کی دکان چلاتے تھے اور عمران خان کے دور میں ان کو جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ مجھے بلکہ ان کا ایک انٹرویو یاد آ رہا تھا جس میں یہ اللہ معاف کرے اتنا خراب بول رہے تھے کہ ان کو اردو بھی بولنی نہیں آتی۔ تو اب جناب ہوا کیا کہ اے آر وائی نے ان سے اپنی جان چھڑوا لی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور سب سے پہلا میسج آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس کو کیا؟ میاں محمد نواز شریف کو کیا۔ اور نواز شریف کو انہوں نے ترلا منت کی اور کہا کہ دیکھیے میری مجبوری تھی، وہ میری نوکری تھی، میں پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا تھا، آپ کی بڑی مہربانی، میرا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، آپ مجھ پہ رحم کیجئے، ترس کھائیے۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے ان کو ظاہراً تو کوئی جواب نہیں دیا، ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو ریکویسٹ کر دی کہ ان کی روزی کے اوپر لات نہ ماری جائے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو ان کے اوپر ترس آیا اور انہوں نے اے آر وائی کی انتظامیہ کو کہہ کر دوبارہ سے ان کو نوکری پہ رکھوایا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ کتنی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زہر والی باتیں کرتے رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب وہ غائب ہو گئے تھے تو اس وقت ان کو چھڑوانے میں جو اہم کردار ادا کیا تھا وہ میاں محمد نواز شریف نے کیا تھا۔ اسی لیے آج کل وہ آپ کو طرح طرح کی تصویروں میں نظر آتے ہیں، ان کے بچے آپ کو فوجیوں کے یونیفارم میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ والے عمران ریاض خان لگتے ہی نہیں ہیں جو اتنی خطرناک اور جسے کہتے ہیں نا زہر والی باتیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں یہ اس وقت سوشل میڈیا سینسیشن بنی ہوئی ہے، ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ایک ملعون شخص آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور اس شخص کا نام ہے جی سلمان۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور عمران خان کی کیمپین کو باہر کے ملکوں میں چلاتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا دماغ خراب کرنے میں اس آدمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب میں آپ کو ایک ثبوت کے ساتھ اس کا ایک ویڈیو دکھانے لگی ہوں جس میں نعوذ باللہ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہوا صاف طور پہ دکھائی دیتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جو ہیں ان کے تانے بانے قادیانیت سے ملتے ہیں مبینہ طور پہ، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے عمران خان نے جب بھی کبھی کلمہ پڑھا ہے، آپ نے کبھی ان کو پورا کلمہ پڑھتے نہیں سنا ہوگا، ہمیشہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، اور پھر وہ ایک اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے تھے۔ یہ شخص بھی سیم ان کی طرح بولتا ہے، لیکن جیسے ہی کیمرہ آف ہوتا ہے یہ قرآن پاک کا بدترین مذاق اڑاتا ہے، اور اب یہ خود سوشل میڈیا کے اوپر بدترین مذاق کا نشانہ بن گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانیے اور ایسے لوگوں سے بچیے۔ سوچیے کہ جو آپ کا دین بھی خراب کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر آپ جیسے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ Have a look. Islam is a very peaceful religion. Okay, I would much rather, Hasini just said, Islam is really sexy religion. Islam is really sexy religion. I mean, Islam's sexy. I have to read the Quran every day. So at night I would read it. Everyone went to sleep. I would read a little, few pages. So one night I was reading it. It kind of got
quite sexy. That's a description I've never heard of the Quran. I thought to myself, now wait a minute. I'm in Ramzan, this is a holy month. Should I be reading a book that's talking about sex? But then I say, what's the Quran? And so Quran, the religion is very... It celebrates sex. I'm sick of Muslims coming up on the television, whether it's CNN or BBC or whatever. Islam is a very peaceful religion, okay? I would much rather, Hasimi just said, Islam is a really sexy religion. जी तो जनाब, आपने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, और मैंने तर्जुमे के लिए जिन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती नीचे तर्जुमा भी लगा दिया है। अब इसके बाद भी अगर आप कहें कि किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी रहती है तो मेरा ख्याल है नहीं रहती है। और मेरे ख्याल से यही वो मुकाफाती अमल है जिसका शिकार आज इमरान खान है, जिन्होंने पूरी कौम को नाउजुबिल्लाह कोई पता नहीं नबी या वली बनने की जो है वो उसके पीछे लगा दिया और पूरी कौम का सत्यानाश करके रख दिया। और अफसोस की बात यह है कि कैसी गंदी नस्ल तैयार की जिसे आने वाले 50-60 साल तक हम सबको अब अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। बहरहाल जनाब, ये थी आज की खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। आपको बुशरा बीबी के बारे में क्या लगता है, आपको फवाद चौधरी, असद कैसर, फ़रूख हबीब और इन तमाम लोगों के बारे में क्या लगता है, आपको शाह महमूद कुरैशी के बारे में क्या लगता है, परवेज़ इलाही के बारे में क्या लगता है। इन तब सबके बारे में आप जो कुछ सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तज़किया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।